الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيته واستوى على العرش بقوته ليس له بديل ولا عديل ولا شارك ولا مشارك ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال سبحانه تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن في الجنة نهرا اسمه ريان عليه مدينة من مرجان له 70,000 باب من ذهب وفضة لحامل القرآن رواه الطبراني أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. واجب الاحترام اس کی آمد بہت زیادہ پڑتی ہے. واجب الاحترام حفاظ کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم کی نسبت پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمع فرمایا. یہ جو مجمع ہمارا بیٹھا ہے حفاظ کرام کا مجمع، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں بڑا قابل قدر مجمع ہے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی قدر کرنے کی توفیق خود دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر قرآن کریم کی حفظ کرنے والوں کے فضائل سنائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس مجمع کے بارے میں کیا کیا فضیلتیں ہیں. اللہ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت قرآن عطا فرمائی ہے. نعمت ایمان، نعمت قرآن، یہ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. جتنی بڑی نعمت کتنا بڑا شکر. آدمی کے پاس جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اتنا بڑا شکر ہونا ضروری ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ترتیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو نعمت دیتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت دینے کے بعد شکر کا تقاضا کرتے ہیں. یہ اللہ کی ترتیب ہے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی، رسالت دی، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلیم اللہ بنایا. اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے شکر کا تقاضا کیا. یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. اے موسیٰ، ہم نے آپ کو منتخب کیا رسالت کے لیے، نبوت کے لیے، ہم کلامی کے لیے. موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم حبیب اللہ ہے. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ یہ کتاب ہاتھ میں پکڑو، فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، اور میرے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ. یہ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے یہ پورے شاہپور کا سب سے بڑا قیمتی اور انمول مجمع ہے. پورے حلقے کے اعتبار سے ہر ایک کے پاس بہت بڑی بڑی قیمتی دولتیں ہوگی دنیا کے اعتبار سے، لیکن ہمارے پاس جو دولت ہے وہ دولت قرآن کریم ہے. یہ بہت بڑی دولت ہے اور وہ قرآن کریم ہمارے سینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہے. اتنی بڑی کتاب کا محفوظ کرنا سینوں میں یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے.
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا، اس لیے اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت اپنے بندوں کے سینوں میں ڈال کر کی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم ہی نے قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم بھی قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آسمانی بہت ساری کتابیں ہیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اس کے علاوہ بہت سے انبیاء علیہ السلام پر آسمانی صحیفے نازل ہوئے، لیکن آپ کو یہ بات کبھی نہیں ملے گی کہ کوئی توریت کا نبیوں کے علاوہ حافظ تھا، الا ماشاءاللہ کچھ لوگوں کے نام ہیں کہ کوئی زبور کا حافظ تھا، کوئی انجیل کا حافظ تھا، یا کوئی آسمانی کتابوں کے صحیفوں کے حافظ تھے۔ ایسی بات ہمیں نہ پڑھنے میں ملی نہ سننے میں ملی۔ کلام مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے نازل فرمایا قرآن کریم۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم تو امی تھے، آپ پڑھے لکھے نہیں تھے، اور جبرائیل امین کی آمد آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس قرآن کریم کی وحی کو لے کر 24,000 مرتبہ ہوئی ہے۔ 24,000 مرتبہ، ہر مرتبہ وحی کا بوجھ، جو قرآن کریم میں بوجھ ہوتا ہے، اور جو بوجھ ہوتا ہے وہ حق ہونے کی علامت ہے۔ حق میں بوجھ ہوتا ہے، باطل میں بوجھ نہیں ہوتا۔ حق بھاری ہوتا ہے، باطل ہلکا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پر بہت بوجھ پڑتا تھا قرآن کریم کا۔ جیسے رمضان آتا جائے گا ہمارے حفاظ کرام کا بوجھ بڑھتا جائے گا، افطاری بھی کم ہو جاتی ہے، سحری بھی کم ہو جاتی ہے، پھر افطاری کے بعد اور تراویح کے بعد تو پورے شاہپور کے بازار میں حفاظی ملتے ہیں، پورے دن کی کسر نکالتے ہیں، لیکن افطاری میں کھانا کم ہو جاتا ہے، افطاری کم ہو جاتی ہے کہ بوجھ ہے۔ بوجھ ہونا چاہیے کہ بوجھ علامت ہے حق کی، کہ قرآن کریم میں بوجھ ہے، اور قرآن کریم اتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، اور قرآن کریم کا اتنا بوجھ ہے کہ اللہ نے قرآن کریم کو اللہ نے آسمانوں پر پیش کیا، زمینوں پر پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا، سب نے انکار کر دیا۔ آسمان کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، زمین کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور پہاڑ کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، لیکن سب نے کیا ہم قرآن کریم کی امانت کو نہیں اٹھا سکتے۔ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ انسان نے قرآن کریم کی امانت کو اٹھا لیا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پر اتنا وحی کا بوجھ ہوتا تھا کہ سردی کے موسم میں، سخت سردی کے موسم میں آپ کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا تھا جب وحی اترتی تھی آپ پر۔ اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا پیر مبارک میری ران پر تھا، اور وحی اتری، اتنا بوجھ پڑا مجھے ایسا لگا میری ران پھٹ جائے گی۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بوجھ رکھا ہے۔ قرآن کریم یاد کرنے والوں کے لیے بڑی آسان کتاب ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں ہم نے قرآن کریم کو یاد کرنے والوں کے لیے آسان بنایا ہے۔ ایک کو قرآن کریم کو یاد کرنے والا، قرآن کریم کو پڑھنے والا، قرآن کریم کو سینوں میں لینے والا، ہم نے قرآن کریم کو آسان کیا ہے۔ نہ دنیا کی کسی مخلوق کی طاقت نہیں کہ قرآن کریم کی ایک آیت کو زبانی یاد کر سکے، تو پروردگار عالم نے آسان کیا۔ آج ہمارے محلے کے مکتبوں میں چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کریم کے حافظ ہیں، اور ایک پورا کا پورا مجموعہ حفاظ کرام کا ہے ماشاءاللہ۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل میں تھے، بڑے ہمارے بزرگوں میں ہیں، مولانا مفتی محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مفتی محمود حسن گنگوہی ہے وہ نہیں، مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند، ریشمی رومال کی تحریک چلانے والے، مالٹا کی جیل میں تھے، بڑے بڑے علماء بھی جیل میں تھے۔ اسے رمضان کا مہینہ قریب آنے لگا تو عدد رونے لگے، روتے روتے اشکبار ہو گئے، ہچکیاں بن گئی۔ ان کے خاص شاگرد مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ ان پوچھا، حضرت
کیا بچوں کی یاد آ گئی یا گھر یاد آ رہا ہے، آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا اس سے نہیں روتا ہوں کہ گھر کی یاد آ رہی ہے یا جیل میں تکلیف ہے. کہ اسلام کو جو پھیلتا ہے وہ تکلیفوں سے پھیلتا ہے، ناگواریوں سے پھیلتا ہے، اور انسان جو بنتا ہے وہ ناگواریوں کے اندر بنتا ہے، حالات میں بنتا ہے. انسان سہولتوں میں کبھی نہیں بنتا. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ رمضان کا مبارک مہینہ قریب آ رہا ہے اور جیل میں 40 علماء کا مجمع ہے لیکن کوئی حافظ نہیں. اور کبھی میری زندگی میں بغیر قرآن کریم کے میں نے تراویح نہیں پڑھی. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے. کبھی میں نے قرآن کریم کے بغیر تراویح نہ سنی ہے نہ پڑھی ہے. آج کیا ہوگا؟ قرآن کریم کے بغیر مجھے جیل میں تراویح سننی پڑے گی. کس کا رونا ہے؟ میری آنکھوں میں آنسو ہے. اور ایک بات اپنے دل سے کہی، قرآن کریم سے لگاؤ تھا، تعلق تھا، قرآن کریم سے محبت تھی. حضرت علی مرتضیٰ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر کسی انسان کے دل میں تمنا ہو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کروں تو قرآن پڑھے، نماز پڑھے. کہ نماز پڑھنے والا اللہ تعالیٰ سے چپکے چپکے باتیں کرتا ہے. المصلی یناجی ربہ، کہ نماز پڑھنے والا اپنے پروردگار سے چپکے چپکے باتیں کرتا ہے. تو میرے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ اللہ پاک مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. کہ قرآن کریم میں میرا اللہ مجھ سے باتیں کرتا ہے. تمہارا حسین عمر مدنی نور اللہ برکنا حضرت گھبرانے کی بات نہیں، میں قرآن کریم کی تراویح پڑھاؤں گا. فرمایا تم تو حافظ نہیں ہو، کہ آپ دعا فرما دیے میں قرآن کریم کا حافظ بن جاؤں گا جیل میں. اور 29 شعبان کو رمضان کا چاند ہوا اور پہلا پارہ صبح سے یاد کرنا شروع کیا. مغرب کے پہلے پورا پارہ یاد کر لیا اور رات کو تمام علماء کو پہلے پارے کی تراویح سنائی. اتنی بڑی عمر میں مولانا بدری کی اخیر عمر ہے. قرآن کریم سے والہانہ تعلق، قرآن کریم سے محبت، کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام میں داخل ہوئے اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد ان کے دل میں اتنی کلام پاک کی محبت تھی کہ جب کلام پاک کو کھولتے تو فرماتے ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ تو میرے پروردگار کا کلام ہے، یہ تو پروردگار کا کلام ہے. آج ہمارے نوجوان بچے پڑھتے میسیجز پڑھتے گئے تو کتنی محبت سے پڑھتے، کس کا آیا ہے، کیسے آیا ہے، بار بار پڑھتے گئے، بار بار دل میں محبت دیتے ہیں. یہ قرآن کریم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے، اے ہندوستان والوں، میں نے تمہیں قرآن کریم کو اتنا سنایا کہ میں سرسر کو سناتا تو صبا بن جاتی، میں سمندروں کو سناتا ان کے طوفان تھم جاتے، میں پہاڑوں کو سناتا تو پہاڑ موم ہو جاتے، میں دریاؤں کو سناتا تو ان کی طغیان رک جاتی. پتہ نہیں تم کس چیز سے بنے ہو، کیا تمہارے سینوں میں دل نہیں ہے؟ کہ پتھر بھی خدا کے خوف سے روتا ہے اور پتھروں کے اندر بھی چشمے جاری ہو جاتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، گناہ کرتے 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 ہمارا دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں کہ قرآن کریم کی محبت ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے. اور کلام پاک کو سننے کے بعد بھی ہمارے دل پر اثر نہیں ہوتا. اخبار کی باتوں کا اثر ہے، دنیا کی باتوں کا دل پر اثر ہوتا ہے. کسی کی غم پر آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، کسی کی خوشی پر ہمارا چہرہ چمک جاتا ہے. لیکن قرآن کریم کو پڑھنے سے ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا تو ہمارا لگاؤ قرآن کریم سے نہیں ہے. مولانا مدنی نے مکمل رمضان میں ایک ایک پارہ یاد کر کے پوری تراویح پڑھا دی اور حضرت کی تمنا کو پورا کیا. 1 مہینے میں کلام پاک کے حافظ قرآن بن گئے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے کلام پاک. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے جتنے بھی معجزات ہیں سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا. اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے جتنی بڑی نعمت اتنا بڑا شکر کریں، زبان سے بھی اور دل سے بھی، کہ ہمارا مقام کتنا اونچا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے. مسند فردوس سے حدیث کی کتاب میں ایک روایت لکھی ہے، اگر کوئی انسان حافظ قرآن کے کھانے کی تواضع کرتا ہے، کھانے کی دعوت کرتا ہے، تو اس کے دل میں تو پورا کلام پاک ہے. اس کے دل کے ایک حرف پر اللہ تعالیٰ کھلانے والے کے 10 گناہ کو معاف کرتے ہیں، 10 نیکیاں لکھتے ہیں اور 10 درجات کو بلند کرتے ہیں. کتنا بڑا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں حافظ قرآن کے اکرام کا ہے. میرے نبی نے فرمایا جنت میں ایک نہر ہے، ان فی الجنت نہرا،
جنت میں ایک نہر ہے، اسمہ ریان، اس کا نام ریان ہے، علیہ مدینۃ من مرجان، اس پر مرجان کا ایک شہر ہے، لہا 70,000 باب من ذهب وفضہ، اس کے 70,000 سونے اور چاندی کے دروازے ہیں۔ اللہ پاک کے پورے کا پورا شہر حافظ قرآن کو عطا فرمائے گا اس مجمع کو، جس کی زندگی میں قرآن کریم کی نعمت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم ہمارے مقام کو جانتے ہیں، کتنے بڑے مقام والے ہم۔ حدیث پاک میں ہے ایک آدمی نے قرآن کریم کو پڑھا اور قرآن کریم کو پڑھنے کے بعد قرآن کریم پر عمل کیا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، عملاً و اعتقاداً، تو کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس حافظ قرآن کی برکت سے اس کے خاندان میں ایسے 10 انسانوں کو جنت میں لے جانے کی سفارش کرے گا جن پر جہنم کا ٹکٹ مل چکی ہوگی اپنے خاندان میں سے، ایسے 10 انسانوں کو جن پر جہنم کا اعلان ہو چکا ہوگا کہ ان لوگوں کو جہنم میں داخل کرو، حافظ قرآن اپنی سفارش کی برکت سے ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ کتنا بڑا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں حافظ قرآن کا ہے۔ جب قرآن کریم کو سیکھا اور قرآن کریم کو سکھایا اور قرآن کریم پر عمل کیا، اللہ پاک اس کو ایسا تاج پہنائیں گے کہ جس کی روشنی چاند کی روشنی کے برابر ہوگی، اور اس کے والدین کو اللہ پاک ایسی 2 پوشاکیں پہنائیں گے کہ جس کے سامنے سورج بھی شرمائے گا، ایسے 2 جوڑے والدین کو پہنائیں گے۔ قرآن کریم کو سیکھا، قرآن کریم کو سکھایا اور قرآن کریم پر عمل کیا، ہماری زندگی قرآن کریم کے مطابق رہی تو ماں باپ کہیں گے کس نعمت کی بنیاد پر اللہ پاک آپ نے ہم کو جوڑے پہنائے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آئے گی تمہارے بیٹے کے قرآن کریم کے حفظ کرنے کی نعمت کی وجہ سے۔ اس کا تصور بھائیو آخرت میں ہی کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی دولت اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جس نے قرآن کریم کو پڑھا اور قرآن کریم پر عمل کیا، اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کے سامنے سورج کی روشنی بھی فیکی ہو جائے گی۔ البس والداہ تاجا یوم القیامہ ضوءه احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا، کہ اس کے سامنے سورج کی روشنی فیکی پڑ جائے گی۔ جب ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا تو ہم کو کیسا پہنایا جائے گا؟ اور کل قیامت کے میدان میں اعلان ہوگا حفاظ کرام کھڑے ہو جاؤ، تو جہاں ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کھڑے ہوں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اور اسی صف میں ہم جیسے گنہگاروں کو بھی کھڑے ہونے کا موقع ملے گا۔ اس سے بڑا اکرام کیا ہے ہمارا؟ کبھی میرے بھائیو ہم کبھی اپنی قدر کو جانے کہ ہم کتنی بڑی نعمت والے ہیں، اللہ نے ہم کو کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے قرآن کریم کی۔ اسے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنے بچوں کو جب بچہ پیدا ہو جائے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ۔ اکرموا اولادکم 3 خصال، علموا اولادکم 3 خصال، اپنی اولادوں کا اکرام کرو اور اپنی اولادوں کو 3 باتیں سکھاؤ۔ حب نبیکم، اللہ کے نبی کی محبت سکھاؤ، اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور اپنے بچوں کو قرآن کریم سکھاؤ۔ اور آگے روایت میں ہے کل قیامت کے میدان میں جن کے سینے میں اللہ کا کلام ہوگا، اللہ پاک ان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے کہ اس سائے کے علاوہ آخرت میں کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو نبیوں کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ اور اصفیاء، ایسے اللہ والے جن کا دل بالکل پاک ہوگا، جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کے رسول کی محبت ہوگی، کلام پاک کی محبت ہوگی، پروردگار عالم ان کے ساتھ ان حفاظ کرام کا حشر فرمائیں گے۔ یہ ہمارا مقام ہے میرے بھائی، جتنا مقام، بڑا مقام، اتنی بڑی ذمہ داری اور اتنا بڑا شکر۔ اس لیے اب رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے اور رمضان کے مبارک مہینے کے پھر حفاظ کرام کو جوڑا جاتا ہے، تو رمضان کے مبارک مہینے کے ساتھ قرآن کریم کی بڑی نسبت ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو شب قدر کی رات میں نازل کیا۔ تو شب قدر رمضان میں ہے، اللہ نے پورا قرآن اللہ نے رمضان میں اتارا، بلکہ سارے کے سارے آسمان جتنے بھی علوم ہیں اللہ نے رمضان میں اتارے، پہلے آسمان پر، سمائی دنیا پر، پھر بتدریج آہستہ آہستہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پر قرآن کریم 23 سال کے عرصے میں نازل کیا۔
بتدریج آہستہ آہستہ 24,000 مرتبہ جبرائیل کی آمد حضور کے پاس ہوئی ہے۔ ہم تو بھائی 2 سال میں حافظ قرآن بن گئے۔ آج تو قرآن کریم کا اتنا معجزہ ظاہر ہو رہا ہے کہ بچے 2 مہینے میں قرآن کریم کے پختہ حافظ بن جاتے ہیں۔ لیکن جو بچے مدرسے میں قرآن کریم کے حافظ بننے کے بعد مستقل دور کرتے ہیں، 70 دور، 80 دور، 90 دور، تب جا کر ان کے سینے میں قرآن کریم محفوظ رہتا ہے۔ آج کل تو ایک وبا پڑی ہے، جیسے حافظ بن کے نکل جاؤ۔ جتنا قرآن کریم جتنا جلدی یاد ہوتا ہے، اتنا قرآن کریم جلدی سینے سے نکل بھی جاتا ہے۔ جتنا جلدی یاد ہو جاتا ہے، اتنا جلدی قرآن کریم سینے سے نکل بھی جاتا ہے۔ اللہ نے ہم کو صاحب قرآن کہا، کل قیامت کے میدان میں اعلان ہوگا، یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن سے کہا جائے گا۔ صاحب قرآن کس کو بولتے ہیں؟ کہ جس کا مشغلہ ہی قرآن ہو، جس کا اوڑھنا بچھونا رات و دن قرآن کریم کو پڑھتا ہو۔ ہم دعا کرتے ہیں، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار۔ یا اللہ پورا دین اور قرآن کریم پوری رات تلاوت کرنے کی اللہ مجھے توفیق عطا فرما، یا قرآن کریم ہمارا مشغلہ ہو جائے۔ قرآن کریم دستور حیات ہے، اتنی محبت کلام پاک سے ہو جائے، اتنی محبت کہ جو قرآن کریم کو جب پڑھے گا تو اس کا دل اثر ہو جائے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن کریم کو پڑھا جاوے تو قرآن کریم کو غور سے سنو، خاموش ہو جاؤ۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کا ترجمہ امام راضی نے کیا ہے، جب قرآن کریم پڑھا جاتا ہے تو اللہ کی رحمتیں برستی ہے۔ جب قرآن کریم کو محبت سے پڑھا جائے، جب بندہ قرآن کریم نماز میں پڑھتا ہے یا نماز کے علاوہ میں پڑھتا ہے تو فرشتے قرآن کریم کو سننے کے لیے فرشتے اپنا ہونٹ کلام پاک پڑھنے والے کے ہونٹ پر لگاتے ہیں۔ کہ جب بندہ قرآن کریم پڑھتا ہے تو حدیث پاک کا خلاصہ ہے، اس کی زبان سے نور نکلتا ہے، نور، کلام پاک کا نور نکلتا ہے، ہر لفظ پر قرآن کریم کا نور نکلتا ہے۔ اور فرشتے جو کہ نورانی مخلوق ہیں، ان کا خوراک ہی نور ہے، تو نور اپنی زندگی میں لینے کے لیے اور نور سے اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے ملائکہ اپنا ہونٹ قرآن کریم کے پڑھنے والے کے ہونٹ پر رکھتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کرے تو عطر لگا کر کرے، خوشبو لگی ہوئی ہو، مسواک کی ہوئی ہو، اپنے منہ صاف ہو، تمباکو کھا رہے قرآن پڑھ رہے، بیڑیا پی رہے قرآن پڑھ رہے۔ فرشتوں کو سب سے سخت تکلیف بدبو سے ہوتی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری کے مکان میں ٹھہرے ہجرت کے بعد، ابو ایوب انصاری میزبان بنے اللہ کے نبی کے۔ ابو ایوب انصاری اوپر سے روزانہ کھانا لاتے تھے اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کھانا تناول فرماتے تھے۔ اور جہاں میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ لگتے تھے میرے نبی کے، جہاں کھانے آپ کی جہاں انگلیاں لگتی تھی، انگلیاں مبارک، یہ کھانا جب بچہ وہ اوپر جاتا تھا، ابو ایوب، ام ایوب اور ان کے بچے وہیں سے کھانا شروع تناول کرتے تھے۔ ایک بار کھانا تیار کر کے نیچے بھیجا تو کھانا میرے نبی نے نہیں کھایا، کھانا ویسا کا ویسا باقی رہا۔ جب کھانا لینے نیچے آئے، بچا ہوا کھانا، تو دیکھا کھانا بالکل ویسا کا ویسا پڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، کیا آپ ہم سے ناراض ہیں؟ کیا ہمارے بارے میں قرآن کریم کی کوئی وحی اتری ہے؟ کوئی بے ادبی ہم سے ہو چکی ہے؟ فرمایا نہیں، اصل تمہارے کھانے میں تم نے لہسن ڈالا ہے، پیاز ڈالی ہے، اور لہسن اور پیاز میں بدبو ہے، اور چونکہ میرے پاس جبرائیل امین قرآن کریم کے وحی کو لے کر آتا ہے، اس لیے میں لہسن اور پیاز کو میں نہیں کھاتا۔ اپنی امت کو کھانے کی ترغیب دی ہے، امت کھاوے، امت کو اجازت دی ہے، لیکن جو نبیوں کے پاس فرشتے آتے ہیں ظاہراً، جبرائیل ہمیشہ دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے۔ دحیہ کلبی ایک صحابی جن کی قبر یمن میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جبرائیل کو 2 بار اصلی حالت میں دیکھا ہے، ایک اقرأ بسم ربک الذی خلق والی آیت پر شروع کی وحی میں، اور ایک معراج کے موقع پر۔ باقی آپ جبرائیل امین ہمیشہ دحیہ کلبی ایک صحابی کی شکل میں زمین پر آ کر قرآن کریم کے وحی کو لے کر آتے تھے۔ تو اتنا بڑا مقام ہمارا ہے۔ اب رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے تو ابھی سے ہم تیاری کریں،
تیاری تو ہمیں زندگی پر روزانہ کرنی ہے. تو ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ ذکر تو زندگی میں کرنا ہے. 24 گھنٹے ہماری زبان اللہ کے ذکر کے ساتھ وابستہ ہو اور ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان ہو. لیکن اس کی عادت کے لیے صبح شام کی 3 تسبیحات ہے. اسی طریقے پر ہماری زندگی ہمارا مشغلہ تو 24 گھنٹے اللہ نے جو قرآن کی نعمت دی ہے، روزانہ ہمارا قرآن کریم کا پڑھنے کا ہمارا روزانہ معمول ہو کہ 3 پارے کم سے کم روزانہ ہمارے حفاظ کرام 3 پارے جب تک ہمارے مکمل نہ ہو جاوے نہ ہمارا کاروبار شروع کرے نہ ہم کھانا پینا کریں. کہ مجھے کسی بھی حال میں اب 1 پارا پڑھنے میں کتنا وقت ہوتا ہے؟ حفاظ کرام کے لیے بہت کم وقت ہوتا ہے. 25 منٹ 30 منٹ اگر اطمینان سے قرآن پڑھے تو 1.25 گھنٹہ اگر ہم فارغ کریں 24 گھنٹوں میں سے روزانہ 3 پارے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سنا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نیتوں کو اچھی کرتے ہوئے بس میرے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے. میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں. روزانہ قرآن کریم کا پڑھنے کا اگر حافظ قرآن کو معمول ہو، اللہ معاف کرے بہت سارے ہمارے حفاظ کرام حافظ بننے کے بعد قرآن کریم کو بھول گئے. اتنی بڑی وعید ہے قرآن کریم کے بھولنے کی، اتنی بڑی وعید ہے. مجھے کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے کتنا بڑا عذاب آخرت میں ان لوگوں کو ہوگا جن کے سینوں سے قرآن نکل چکا ہے. اور قرآن کریم نکلنے کی کچھ وجوہات ہیں. ایک تو قرآن کریم کے نکلنے کی سب سے بڑی وجہ قرآن کریم سے غفلت کہ بندے قرآن کریم کو یاد نہیں کرتے. اور نمبر 2 گناہوں کی کثرت. حفاظ کرام کا مجمع راتوں کے خلوتوں میں گناہوں کا عادی بن چکا ہے. کیونکہ حافظ بننے کے بعد عالم نہیں بنتے، بہت سارے عالم نہیں بنتے. ارے حافظ قرآن بنتے گئے تو ان کے بہت سارے دوستوں کا فرینڈ سرکل ہوتا گئے جن کی تربیت نہیں ہوتی، جن کا تعلق قرآن سے نہیں ہوتا، علماء سے نہیں ہوتا، تو ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے وہ بھی ان کے جیسے بن جاتے ہیں. ان کا لباس، ان کی ٹوپی، ان کا پورا حلیہ، زندگی میں گانا بجانا، 24 گھنٹے موبائل کے ساتھ ان کا تعلق بن جاتا ہے. اللہ ہماری حفاظت کرے. اس سے ضروری ہے میرے بھائیو ہم قرآن کریم کی نعمت کی بڑی قدر کریں. اللہ کا بڑا کرم، اللہ نے ہمیں حافظ قرآن بنایا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ہماری کتنی عزت ہے. حفاظ قرآن، حفاظ کرام تو اہل جنت کے عرفا ہیں. اہل جنت کے عرفا. آپ کو محبت کی نگاہوں سے دیکھنا اس سے ایمان بڑھتا ہے. لیکن سب سے پہلے ہم میں اور آپ اپنے مقام کو پہچانیں کہ میرے اور آپ کے سینے میں اللہ کا کلام ہے. حدیث پاک میں کہ حافظ قرآن جسے زندگی میں قرآن پاک کی تلاوت کی اور قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کریم پر عمل کیا، جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اللہ پاک قبر کو کہتے ہیں اے قبر اس کے جسم کو کبھی مت کھانا. تو قبر کی طرف سے آواز آتی ہے الہ العالمین میں اس کے جسم کو کیسے کھاؤں، اس کے سینے میں تو تیرا کلام ہے. تو مفتی شفیع صاحب نے جگہ پر لکھا ہے میں اس بات کو یقین سے کہتا ہوں کہ حفاظ کرام کی باڈی کو کبھی مٹی نہیں کھاتی. ان کا جسم ویسا کا ویسا محفوظ ہوتا ہے. وہ حفاظ کرام جنہوں نے زندگی پر قرآن کریم کی تلاوت کو کیا، قرآن کریم والی زندگی گزاری، قرآن کریم کے مطابق زندگی پر عمل کیا. آنکھوں والی آیتیں آنکھوں میں آئی، کان والی آیتیں کانوں میں آئی، زبان والی آیتیں زبانوں میں آئی. اپنی زندگی کو قرآن کریم کے مطابق گزاری اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچایا. ایسے حافظ قرآن کے جسد کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی. اللہ اس کے جسم کی حفاظت کرتا ہے کیونکہ ان کے دل میں اللہ کا کلام ہے. اس لیے ہم حافظ قرآن گالی نہیں بولتا، حافظ قرآن جھگڑا نہیں کرتا، حافظ قرآن جاہلوں کے ساتھ جاہلانہ برتاؤ نہیں کرتا. تو اس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے. اس کا بولنا صحیح ہوتا ہے، اس کا دیکھنا صحیح ہوتا ہے، اس کا سننا صحیح ہوتا ہے اور اس کی پوری باڈی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں چلتی ہے. آپ کبھی اپنے مقام کو جانے. ہمارا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ہمارے بزرگوں میں ہیں، ہمارے علماء جانتے ہیں، بڑی بڑی کتابوں کے لیکھک مصنف ہیں. ایک بار ہمارے علاقے پالمپور میں آئے. پالمپور میں پالمپور پہ نوابی شہر تھا پہلے چھوٹا، تو نواب کے لڑکے کا نکاح تھا. اور مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی کے والد محترم پولیس انسپیکٹر تھے، دیندار تھے، لیکن اپنے بیٹے کو عالم دین اور ایسے عالم دین علامہ انور شاہ کشمیری کے خاص شاگرد تھے. علامہ یوسف بن نوری کے ساتھ ساتھ
مولانا بدری عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ. اور پالمپور میں ایک بزرگ گزرے مولانا نظیر میاں صاحب پالمپوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی برکت سے اللہ نے پوری قوم کو شیعہ میں سنی میں تبدیل کیا. ان کی بڑی قربانیاں علاقے پالمپور میں ہے. وہ کشمیر سے آئے ہوئے تھے، ان کی قبر پالمپور میں ہے. اور ہمارے بزرگوں کے معتمد بزرگ تھے، بڑے عالم، بلکہ وقت تک کے بڑے قطب تھے. تو مولانا بدری عالم صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ گئے ان کے پاس، کہتے کو حضرت یہاں آئے کم سے کم ملاقات تو کر لو. وہ تو شادی میں آئے تھے. جیسے مسافر کیا تو فوراً مولانا نذیر سے نے پوچھا مولوی بدری عالم تم یہاں پالمپور میں آنے کی کوئی اطلاع نہیں، کوئی پوچھا نہیں تم نے، تم آنے والے ہو ایسا کوئی پتہ بھی نہیں تھا ہم کو، کوئی خط و کتابت بھی نہیں ہوا. تو حضرت میں نواب کے لڑکے کی شادی میں آیا ہوں کہ تم اور نواب کے لڑکے کی شادی، اتنا جملہ کا تم اور نواب کے لڑکے کی شادی یہ ہو نہیں سکتا. کہ مولانا مجھے یہاں کوئی جانتا ہی نہیں ہے، میرے نام سے لوگ جانتے لیکن میری شکل سے مجھے کوئی نہیں جانتا. تو مولانا نذیر صاحب نے فرمایا بدر عالم تم اپنے آپ کو تو جانتے ہو تم کون ہو، تمہارے پاس کتنی بڑی علم کی ڈگری ہے، تم تو لوگوں کے امام ہو، لوگوں کے سروں کے تاج ہو، تم تو اپنے آپ کو جانتے ہو، تمہارا علم تم کو کون سی رہبری کرتا ہے. حضرت کا جملہ سننا تھا، ٹرین پکڑی واپس میرٹھ پہنچ گئے، نہیں آئے دوبارہ. حفاظ کرام اپنی قدر کو ہم جانے ہم کہاں ہے، ہمیں کہاں بیٹھنا ہے، کہاں بولنا ہے، ہماری صحبت کیسی ہو، ہمارے دوستوں کا سرکل کیسا ہو، ہمارے مقام کو ہم خود جانے. ورنہ بھائیو اللہ کے سامنے بڑی جواب دہی مشکل ہو جائے گی. یہ بڑی قرآن کریم بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. رمضان کا مبارک بھائی مہینہ آ رہا ہے، تو رمضان کے مبارک مہینے سے پہلے ہم تیاری ابھی سے شروع کر لیں. قرآن کریم ہمارا کچا ہے تو قرآن کریم کو پکا کر لیں. قرآن کریم اگر پختہ یاد بھی ہے تو روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے قرآن کریم کے 3 پارے کی یومیت کم سے کم ہماری تلاوت ہو. بہت سارے حفاظ کرام آج بھی گئے جن کی 10 پارے قرآن کریم کا روزانہ تلاوت کا معمول ہے اپنے کاروبار کے ساتھ. قرآن کریم کے روزانہ 10 پارے پڑھتے ہیں. ہمارے اکابر کے بارے میں سنا ایک رات میں کتنے کلام پاک ختم کرتے تھے. محرم رحمت اللہ رمضان کے مبارک مہینے میں دن میں 1 کلام پاک، رات کو 1 کلام پاک اور تراویح میں 3 کلام پاک، 63 کلام پاک صرف رمضان میں ختم کرتے تھے. اور آج تو ہمارے پاس کتنی سہولتیں ہو گئی، محنت مزدوری ہمارے پاس کم ہو گئی. جن بچوں کا قرآن کریم کچا ہے ان کو تراویح پڑھانی ہو، بلکہ تمام کے تمام حفاظ کرام تراویح پڑھاوے. اگر مسجد میں جگہ نہ ملے تو اپنے گھر پر بھی تراویح کا ایک نظام بناوے، اس سے قرآن کریم کی بہت بڑی حفاظت ہو جائے گی. مسجد میں پڑھانے کا موقع ملے تو مسجد میں پڑھاوے، اگر مسجد میں پڑھانے کی جگہ نہ ملے تو راجستھان جاوے، دور دور کے علاقوں میں جاوے. لوگ تراویح کو سنانے کے لیے ہندوستان کے کونے کونے میں جاتے ہیں اور پورا پورا مہینہ وہاں رہتے ہیں تاکہ قرآن کریم ہمارے سینوں میں محفوظ ہو جائے. لیکن اگر آپ کا بزنس ہے، آپ جا نہیں سکتے اتنی بڑی قربانی، تو اپنے گھروں پر قرآن کریم کی ترتیب بناوے، لیکن فرض نماز گھروں پر بالکل نہ پڑھاوے. فرض نماز ہماری مسجدوں میں ہو امام کے پیچھے، اور پھر تراویح ہماری گھر پر ہو. آج کل بہت آسانی ہو گئی ہے، گھروں میں نماز بھی ہوتی ہے، گھروں میں تراویح بھی ہوتی ہے. بھئی رمضان کے مبارک مہینے میں عشاء کی نماز مسجد میں پڑھنا، پورا مہینہ تو عشاء کی نماز گھر پر پڑھوں گے. آپ کو معلوم ہے گھر پر نماز پڑھنے کی کیا وعید ہے؟ صرف تراویح گھر پر ہو، باقی ہماری فرض نماز ہماری مسجد کی امام صاحب کے پیچھے ہو. اس کے پہلے ہمارے حفاظ کرام محنت کرنا شروع کر لے ابھی سے. اپنی حیت صحیح ہے، اپنی حیت کو ٹھیک کر لے. یہ بال صحیح نہیں ہے، آج تو نہ معلوم کتنے قسم کے بال ہیں. میں بھی ایک جگہ پر میرا بیان تھا بالوں کے بارے میں، نائیوں کو سب کو جمع کر، نائیوں کو بال کاٹنے والے، تو میں نائی کے پاس گیا سیکھنے کے لیے، کیونکہ بات کرنے کی تھی. کتنی قسم کے تم بال کاٹتے ہو؟ کہ 121 قسم کے بال کاٹتے ہیں. 1 کٹ نہ پتہ نہیں کتنے اس نے کٹ میرے پورے منہ پہ کیے تھے، لیمن کٹ، اتنے کٹ. اور ایک بالوں کے کتنے پیسے تم لیتے ہو؟ تمہاری پتری کتنے کی ملتی ہے؟ تم 500 روپے لیتے ہو تو تم کو آخرت میں پکڑنی ہوگی. یہ پورا مضمون تیار کر کے پھر بات کی. اور اللہ کے نبی کے بالوں کی کتنی قسمیں تھیں. میرے نبی کے بال مبارک کیسے تھے؟ آج ہمارے حفاظ کرام کیسے بال رکھتے ہیں؟ ان کی داڑھی کے بارے میں ہم سوچیں میرے بھائیوں، ہمارے سینے میں اللہ کا کلام ہے اور ہمارے ماں باپ نے ہم کو کیوں پڑھایا؟
ہمارے پیچھے ہمارے ماں باپ کی کتنی محنت ہے، ہماری دادا دادی کی کتنی محنت تھی، تب جا کر میرے سینے میں اللہ نے کلام پاک محفوظ کیا گیا. اور آپ نے قرآن کریم کے پیچھے کتنی محنت کی. آپ کے ناشتے ختم ہو چکے تھے جب آپ قرآن کریم کے حافظ بنتے تھے. تو کھانا اچھا لگتا نہیں تھا. 24 گھنٹے قرآن کریم کو رٹنا، سبق سنانا، آموختہ سنانا، سبق پڑھا سنانا، اور 24 گھنٹے انسان کے دماغ پر بوجھ ہوتا تھا. تب جا کر آپ نے اپنے سینے میں کلام پاک کو محفوظ کیا گیا. اب اس کی قدردانی یہ ہے کہ روزانہ قرآن کریم کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن والی ہماری زندگی بھی ہو. ہماری داڑھی ہے، ہمارے سر کے بال گئے، ہمارے کپڑے قسم قسم کے بچے کپڑے پہنتے ہیں. ایک ہماری شکل ہو سنت کے مطابق کہ حافظ قرآن جا رہا ہے یا عالم دین جا رہے ہیں. ہمارے بال، ہماری ٹوپی، حافظ قرآن کی زندگی الگ ہونی چاہیے. اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا بولنا، اس کا چلنا اور اس کے بدن کا لباس، اس کی پوری حیت، شکل و صورت سنت کے مطابق ہونی چاہیے. ورنہ آپ تراویح پڑھاتے ہیں کسی کی رشتہ داری کی وجہ سے بہت سارے مقتدیوں کا مجمع اعتراض کرتا، انگلیاں کرتا ہے. یہ حافظ صاحب کو دیکھو، ان کا بیٹا آگے کر دیا، اب اس کی داڑھی دیکھو. اور وہ پکی روایت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی سے بہت ناراض ہوتے ہیں کہ مقتدی راز ناراض ہو اور وہ امامت کرتا ہو. تین انسان کہ آخرت میں اللہ پاک ان کی طرف بالکل توجہ نہیں فرمائیں گے. کچھ شرعی عذر کی وجہ سے ناراض ہو. شرعی عذر، بے داڑھی نہیں ہے صحیح، بال صحیح نہیں ہے، کپڑے برابر صحیح نہیں ہے. اسے بھائیو اپنی حیت کو ٹھیک کر لو، توبہ کرو اللہ کے سامنے. ایسا نہیں رمضان کا مبارک مہینہ آیا تو بال کو ٹھیک کر لیا، داڑھی برابر رکھ لی، پکے مولوی بن گئے. مولانا حافظ صاحب جیسے رمضان کا چاند ہوا کٹنگ بدل گئی. یہ تو دھوکہ ہے اللہ کے ساتھ. یخادعون اللہ، ہم تو اللہ کو دھوکہ دے رہے تھے. تو نہیں میرے بھائی، ہم اپنی قدر کو جانیں. میرے پاس کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، نعمت قرآن. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے. میرے آقا کلام پاک پڑھتے پڑھتے ہیچکیاں مار مار کے روتے تھے. اس لیے تراویح مصلی پر کھڑے ہونے کے پہلے اپنی حیت کو ٹھیک کر لے. زندگی میں گناہ ہو چکے تو اللہ سے توبہ استغفار کریں. ہم فاسق کی امامت علماء نے مکروہ لکھی ہے. جو کھلا کھلا گناہ کرتا ہو، جھوٹ بولتا ہو، غیبت کرتا ہو، کسی پر تہمت لگاتا ہو، گالی گلوچ کرتا ہو، اللہ میری اور آپ کی حفاظت کرے. اس سے میرے بھائی ضروری ہے اپنی حیت کو بھی ٹھیک کریں اور اللہ کے سامنے توبہ استغفار کریں. اور ابھی قرآن کریم کو یاد کرنا شروع کر دے. پھر رمضان کے مہینے میں آدمی کیا ہوتا ہے، قرآن کریم یاد نہیں ہوتا تو گھر میں ماں سے بھی ٹکراتا ہے، باپ سے بھی ٹکراتا ہے. پورا رمضان مجھ سے بات نہیں کرنے کی، کوئی کام نہیں کروں گا. کہتے ہیں بہت سارے بچے کہ بیٹا پانی لیا، نہیں لاؤں گا پانی، یاد کرنے کا باقی ہے. تو پوری زندگی کیا کیا؟ اتنا بوجھ کیسے آ گیا دماغ پر؟ آدمی کا مزاج چڑچڑا والا بن جاتا ہے، گھر میں سب پر بھاری ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیوں کہ پورا سال ماشاءاللہ گھومے ہیں شاہ پور کی گلیوں میں. اختوا پر عشاء کے بعد 12 بجے 1 بجے ہمارا وقت گزرا ہے. کبھی نماز اور قرآن پڑھا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بھائیو گڑ گڑاوے. ابھی سب قرآن کریم کو پختہ یاد کرو. قرآن کریم کی یاد کرنے کی ترتیب ہے کہ جو ہمارے پختہ حافظ قرآن، وہ تو ماشاءاللہ روزانہ 3 پاروں کی تلاوت کرے، رمضان کے قریب زیادہ پارے پڑھے. اب ان کا قرآن کریم کچا ہے، اتنا کچا کہ ان کو محنت کرنے کی ضرورت ہے. جو بچے قرآن کریم بھول چکے وہ گھبراوے نہیں، دوبارہ قرآن کریم کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ یاد کرا لے گا. گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہمت کرے. زیادہ محنت کرنی پڑے گی لیکن جتنا رٹو گے ایک قرآن کریم کے حرف پر اللہ پاک آپ کو کیا دے گا، اس کا اجر ہمارے سامنے ہونا تو قرآن کریم کے پڑھنے کا مزہ آئے گا. ہم رمضان میں خانقاہ میں کنتھریا میں حضرت مولانا قبول زمان صاحب الہ آبادی کی ہمارے شیخ کے آپ تو ایک عالم دین ساؤتھ افریقہ سے آئے تھے. تو قرآن کریم پڑھتے پڑھتے سائد پر پہنچے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو میں بڑا مغفرت کرنے والا رب ہوں، بڑا رحم کرنے والا رب ہوں. اس قرآن کریم کی آیت کو بار بار پڑھ رہے اور رو رہے، بار بار پڑھتے رو رہے. پھر سیدھے میرے پاس آئے کہ اللہ نے مجھے کہا ہے میرے بندوں کو بتا دو میں کتنا مغفرت کرنے والا رب ہوں، میں کتنا رحم کرنے والا رب ہوں. پوری خانقاہ میں سب کو بتاتے گئے.
نبی عبادی، اللہ کتنا بڑا مغفرت کرنے والا رب ہے، اللہ کی صفت رحیم کتنی بڑی ہے، اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سے توبہ استغفار کر کے دوبارہ قرآن کریم پر محنت کرنا شروع کریں. اللہ دوبارہ انشاءاللہ یاد کرا لے گا. اللہ تو بڑے غفور رحیم ہے. لیکن تراویح پڑھانی ہے، کم سے کم میں 2 رکعت بھی پڑھاؤں گا. ارادہ کریں کہ میں 2 رکعت بھی پڑھاؤں گا، نہیں پڑھاؤں گا جن کا سینے سے قرآن ختم ہو چکا ہے ان کے لیے. اور جتنا ہو سکے اتنا قرآن کریم کی زیادہ رکعتیں ملے اس کی کوشش کریں. اگر زیادہ رکعت نہ ملے تو یا تو پورا قرآن کریں. آگے میں ترتیب سے بتاتا ہوں پورا. اس لیے ایک ایک رکوع یاد کریں جن کا بالکل قرآن کریم کچا ہو چکا ہے. ایک صفحہ 2 صفحے رٹ رٹ کے سبق کی طرح جس طرح ہم نے یاد کیا ہے، یاد کرنے کے بعد اس کو 3 بار اندر دیکھ کر انگلی رکھ کر یاد کریں. حافظ قرآن کو قرآن کریم اندر دیکھ کر پڑھنا بوجھ لگتا ہے. قرآن کریم کو اندر دیکھ کر یاد کریں، انگلی سے نشانات لگا لگا کے یاد کریں. 3 بار اندر دیکھ کے پڑھا، پھر زبانی پڑھا، ایک صفحہ پکا ہو چکا، پھر دوسرا صفحہ یاد کریں. وہ یاد ہو چکا، 2 صفحوں کو پھر یاد کریں. یوں کر کے آپ کو 1 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں انشاءاللہ آپ کا آدھا پارہ پکا ہو جائے گا. رٹنا پڑے گا، خالی قرآن کریم پڑھنے سے یاد نہیں ہوگا. جن کا قرآن کریم کچا ہے ان کو سبق کی طرح ایک ایک آیت کو رٹنی پڑے گی، پھر انشاءاللہ وہ قرآن کریم تمہارے سینے میں محفوظ ہو جائے گا. جیسے بھائی رمضان کا مبارک مہینہ آ جاوے، ہمارا پارا پہلا پارا بہت اچھا سب پڑھاتے ہیں، بہت پکا پہلا پارا ماشاءاللہ. کیونکہ پہلا پارا یاد کرنے کا وقت زیادہ ملتا ہے، وہ سب کا پکا بھی ہے. کیونکہ اس میں ہم نے آدھا سبق یاد کر کے پہلا پارا یاد کیا ہے، تو جتنا رٹا ہوتا ہے اتنا پکا ہوتا ہے. پیچھے کے سبقوں میں رٹنا کم ہوا ہے تو جلدی وہ بھاری بھی پڑتا ہے. جتنا رٹنا زیادہ ہوا ہوگا اتنا قرآن کریم مضبوط ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی رٹائی کو اللہ بہت پسند کرتے ہیں. ہمارے دماغ کے سر میں قرآن کریم مضبوط ہو جاتا ہے. اس کے لیے جیسے رمضان کا مبارک مہینہ آ جاوے ہم تیاری کریں، توبہ استغفار کریں اور اپنے دل کا رجوع اللہ کی طرف کریں اور اللہ سے دعا کریں. 2 رکعت پڑھ کے اللہ تو مدد فرما، ہمت فرما. بہت سے لوگوں کو ہمت نہیں ہوتی مصلی پر آنے کی. اللہ سے دعا کریں، اللہ سے ہمت مانگے. گھروں پر اور قرآن کریم کو آسان کرنے کے لیے نوافل میں قرآن کریم کو روزانہ پڑھیں. ہو سکے تو مغرب کے بعد ابابل کے جو 6 رکعتیں پورا قرآن کریم کا پارا پڑھ لے تاکہ آپ کی تمرین ہو جائے، آپ کی مشق ہو جائے. تو آپ کو تراویح پڑھنا کیا ہوگا، آسان ہو جائے گا. ابھی سے اس کی تیاری کریں. تیاری کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ ہمارا پورا مجمع جو ہے وہ تیاری کرے. جن کا قرآن کریم پختہ ہے وہ بھی تیاری کرے، اللہ سے توبہ استغفار کرے. ہمارا رجوع اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو. جب چاند ہو جائے رمضان کا تو خوش ہو جائے. ایسا نہیں کہ رمضان کے چاند پر بوجھ لگے اور عید کے چاند پر خوشی ہو. اب رمضان کے چاند پر تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور عید کے چاند پر جہنم کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں. اس کے بعد مطلب تراویح پڑھانے والے بچے کہتے ہیں بوجھ گیا، بہت بوجھ پڑتا ہے. تراویح پڑھانے کو لوگ بوجھ سمجھتے ہیں. کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. ہمارے بڑے بڑے اکابر اپنی 60-70 سالہ عمر میں بھی انہوں نے تراویح کو پڑھانا کبھی نہیں چھوڑا. اور جب ہم تراویح پڑھانے کے لیے آئے ماشاءاللہ مصلی پر آوے، عید کا چاند ہوتے ہی، رمضان کا چاند ہوتے ہی اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ تو رمضان کا مبارک مہینہ دیا ہے اور رمضان میں قرآن کریم کے پردے پر اللہ کتنا ڈبل اجر دے گا مجھے. یہ کہ حرف پڑھنے پر کیا مجھے ملے گا، اب مجھے مصلی پر آنا ہے. تو ابھی فل تیاری کرے، آدمی اچھے کپڑے پہنے، مسواک کرے، خوشبو لگاوے، اور آدمی بہت جلدی مسجد میں ہم آ جاوے مقتدیوں کے آنے کے پہلے. ایسا نہ کہ آگے کے 2 مصلی خالی ہیں، مسجد بھر چکی ہے اور آرام سے حافظہ تشریف لا رہے ہیں اور آتے سیدھے مصلی پر. یہ بالکل مناسب بات نہیں ہے. بلکہ ہمارے حفاظ کرام جلدی سے مصلی پر آ جاوے، جلدی سے آوے، آ کے ماشاءاللہ سنتیں ادا کریں. بعض لوگ تو تراویح میں قرآن دیکھتے 4 رکعت کے بعد پھر دیکھتے ہیں 2 رکعت پر. کیا ہے یہ سب؟ لوگ ہنستے پیچھے. اے بس سمجھ میں ہم تراویح پڑھانے کے پہلے فول تیاری کر کے آوے، یا بار بار قرآن کریم کو کھولنے کی ضرورت نہ پڑے. اگر 4 رکعت سنت اطمینان سے ادا کرے. سنت ادا کرنے کے بعد جب فرض نماز شروع ہو جائے، تراویح پڑھانے کی باری آوے، تو میرے بھائی سب سے پہلے ہمارا رجوع اللہ کی طرف ہو. ابھی بہت محنت کرتا ہے لیکن رجوع اللہ کی طرف نہیں ہوتا. اور آتے ہی ہم تکبیر تحریم اللہ اکبر اطمینان سے کہیں، جلدی جلدی نہ کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اطمینان کے ساتھ. یہ تو پوری نماز کا لبے لباب تکبیر تحریم اللہ اکبر،
اطمینان سے ادا کرنے کے بعد حفاظ کرام ثنا پڑھے. ہمارے حفاظ ثنا نہیں پڑھتے کہ کیا ضرورت ہے ثنا پڑھنا. مقتدیوں کو خوش کرنے ہم تراویح نہیں پڑھاتے, ہم تو تراویح اللہ کو راضی کرنے پڑھاتے ہیں, ورنہ بے ہلاکت کا ذریعہ بنیں گے ہم. ثنا اللہ کی تعریف ہے, سبحانک اللہم و بحمدک, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے, اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے, اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے. اور ثنا کا پڑھنا سنت ہے. 20 رکعت میں 10 مرتبہ ثنا پڑھیں گے, اور اگر آپ نے ثنا کو چھوڑ دیا تو کتنی بڑی سنت سے محروم ہو جائیں گے. ہم ثنا پڑھے اطمینان کے ساتھ, پھر تعوذ پڑھے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ کے پڑھنے سے آپ کا پورا رخ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے, شیطان کے وساوس سے آپ بچ جاؤ گے. ہمارا دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے گا. نیت کو بنا کر نماز میں کھڑے ہو گئے, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے. بس کے بعض علماء نے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کو سورہ فاتحہ کا جز قرار دیا ہے, بلکہ سورت کا جز ہے بعض علماء کے نزدیک. اگر ہم نے بسم اللہ پڑھنا چھوڑ دیا تو ہماری سورہ فاتحہ ادھوری رہ جائے گی. اس لیے ہم تعوذ پڑھے, تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. اکثر ہمارے حفاظ کرام اللہ اکبر پڑھ کے فوراً سورہ فاتحہ شروع کر لیتے ہیں. اطمینان کے ساتھ ثنا پڑھے, تعوذ پڑھے, بسم اللہ پڑھے, اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے. اور سورہ فاتحہ ٹھہر ٹھہر کر ایک ساتھ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر باہر جا کر پوچھتے کیسی پڑھائی حافظ صاحب, تو بہت زوردار پڑھے آج تو, ایک ساتھ پوری طرح سورہ فاتحہ پڑھنی تو خوش ہو گئے. اس میں کیا خوش ہونے کی بات ہے؟ ہم لوگوں کے لیے تراویح پڑھاتے ہیں. اکثر مجمع قرآن کریم کی تراویح کو آہستہ سننا چاہتا ہے, 4-5 کے علاوہ. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہم تراویح پڑھائے بھائی, مخلوق کو راضی کرنے کے لیے نہ پڑھاوے. بلکہ فرمایا, زینب فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کی ہر آیت پر آپ وقف کرتے تھے. اگر ہر آیت پر وقف نہ کرے تو 3-4 وقف کرے, 3 وقف کرے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یوں کر کے وہاں وقفہ کیا, پھر آگے وقفہ کیا. پوری سانس میں سورہ فاتحہ کو پڑھنا کوئی ضرورت نہیں ہے. اطمینان سے سورہ فاتحہ پوری کرے, اور سورہ فاتحہ پوری کرنے کے بعد آمین خود بھی کہیں اور مقتدیوں کو آمین کہنے کا موقع دے. لیکن ٹینشن دماغ پر بہت ہوتا ہے, سب رجوع بھی اللہ کی طرف ہوتا نہیں, بلکہ بعض مرتبہ تو سورہ فاتحہ بھی بھول جاتے ہیں. وللظالم کے پڑھنے کے بعد اب شروع کرنا ہے. اگر سورت ہو تو بسم اللہ آہستہ پڑھے, اور اگر سورت سے شروع نہ کرنا ہو, پورے قرآن میں ایک بار تو زور سے ہمیں بسم اللہ پڑھنا ہی ہے, کسی وقت تک پڑھ لے, لیکن ہر سورت کے شروع میں اگر بسم اللہ ہے تو بسم اللہ کو آہستہ پڑھے. باقی ہم قرآن کریم کو درمیانی انداز میں پڑھے, قرآن کریم کے حروف کو کھانا جاوے, قرآن کریم کے حروف کو کاٹے نہیں. اتنا اعتدال کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھے کہ ہم خود بھی سمجھے اور پیچھے غلطیاں جو نکالنے والے کو بھی سمجھ میں آوے کہ بھائی صاحب کیا پڑھتے ہیں. یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون, اتنا جلدی قرآن کریم کی مذاق نہ بناوے, اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا. اطمینان سے ہمارے بہت سارے لوگ مکہ المکرمہ گئے ہوں گے, مدینہ منورہ حرمین شریفین میں, تو کہتے ہیں کتنا قرآن کریم کے پڑھنے کی لذت آتی ہے. کیوں لذت آتی ہے؟ قرآن کریم کو اچھی آواز کے ساتھ پڑھتے گئے, تجویز سے پڑھتے گئے, اور اطمینان سے ایک ایک حرف. چونکہ بہت سے علماء ہمارے پیچھے ہوتے ہیں جو قرآن کریم کے تراجم کو جانتے ہیں, اس لیے ہم اطمینان سے قرآن کریم کو پڑھیں. آیات رحمت آ گیا, آیات رحمت, تو آیت رحمت کے آنے کے بعد مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جب تراویح پڑھاتے تھے تو مولانا گنگوئی کے پیچھے پڑھنے والا مجمع اکثر جاہلوں کا, یو پی کے شغلا کا مجمع تھا, عوام کا مجمع ہوتا تھا. لیکن جب حضرت جب آیت رحمت پر آتے تھے تو اس طریقے پر قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے کہ پیچھے پورا کا پورا مجمع مزے لیتا تھا, حالانکہ جاہل تھا. اور جب اللہ تعالیٰ کے عذاب کی کوئی آیت آتی تھی تو ان پر اتنا گریہ تاری ہو جاتا تھا کہ پیچھے مجمع کی ہچکیاں لگ جاتی تھی. قرآن کریم کو اچھی آواز سے پڑھنا, پختہ ہوگا قرآن کریم تو اچھی آواز سے پڑھیں گے, اگر قرآن کریم پختہ نہیں ہوگا تو اچھی آواز بھی بیکار ہو جائے گی. تو سب سے پہلے قرآن کریم کو مضبوط کرنا ہے, پکا یاد کر کے آنا ہے, پختگی ہماری مضبوط ہو. تو اطمینان سے قرآن کریم کو پڑھے, اطمینان سے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے جگہ پر ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ پنجاب کے کسی علاقے کے اندر ایک نوجوان لڑکا آیا اور کہا کوئی اللہ والے یہاں موجود ہیں, یہ کیا کام ہے کہ میں تصوف و سلوک کے اندر منازل کو طے کرنا چاہتا ہوں خانقاہی سلسلے میں. فرمایا ایک بزرگ ہے ایک چھوٹی سی مسجد میں قرآن کریم بچوں کو پڑھاتے ہیں, تم وہاں چلے جاؤ.
یہ نوجوان لڑکا اللہ کی محبت لیتے لیتے اللہ کے عشق میں ڈوبا ہوا تھا، اس اللہ والے کے پاس پہنچا، اور پہنچنے کے بعد حضرت میں آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں، میں آپ کے پاس اللہ اللہ کی ضربے لگا کر تصوف سلوک کی منازل کو میں طے کروں۔ تو اللہ والے نے فرمایا دیکھو بھائی، میں تو ایک چھوٹا سا عالم ہوں، یہ سب مجھے پتہ نہیں چلتا کیا تصوف کیا سلوک ہے۔ تواضع سے کہا اتنا ہے، کچھ بچے میرے پاس قرآن کریم کو پڑھتے گئے، میں ان کو پڑھاتا ہوں بس۔ اللہ والے کے بعد اس کے دل پر لگ گئی، وہ وہاں رہ گیا کہ استاد اور شاگرد جب تعلق ان کا ہو گیا، اتنا محبت سے قرآن کریم کو پڑھتے تھے، قرآن کریم کو اتنی محبت سے کبھی استاد پڑھتا، کبھی شاگرد سنتا، کبھی شاگرد پڑھتا، استاد سنتے، دونوں کے دونوں قرآن کریم کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ایک بار فجر کی نماز کے پہلے تہجد میں استاد قرآن کریم پڑھ رہے تھے اور شاگرد قرآن کریم کو سن رہا تھا، اور قرآن کریم پڑھتے پڑھتے ان کی آنکھیں بند ہو گئی اللہ کی محبت میں۔ اس لڑکے نے کہا اچانک نورانی شکلیں آئی، نورانی شکلیں، وہ اللہ والوں کی شکلیں وہاں سامنے بہت سارے چہرے آئے اور قرآن کریم کو برابر سننے لگے۔ تو ان کا جو امیر تھا، امیر آدھا پونا گھنٹہ قرآن کریم کو سننے کے بعد ان کے امیر نے کہا، کارواں کے امیر نے کہا بارک اللہ لک، اللہ آپ کو برکت دے، انت ادیت حق القرآن، آپ نے قرآن کریم کے پڑھنے کا حق ادا کر دیا۔ یوں کر کے قافلہ روانہ ہو گیا۔ صبح تہجد کے وقت جیسے آنکھ کھلی، آنکھ تو کھلی ہوئی تھی لیکن بند کر کے پڑھتے تھے، جیسے ہی قرآن کریم کی تلاوت پوری ہوئی تو اپنے شاگردوں کو پوچھا کچھ شکلیں آئی تھی، کچھ آپ کو دکھا، آواز آ رہی تھی کچھ بولنے کی؟ فرمایا حضرت بہت ساری نورانی شکلیں آئی ہوئی تھی اور آپ کا کلام پاک سن رہے تھے وہ سب۔ تو اس میں ایک امیر کارواں جو تھا اس نے یوں کہا بارک اللہ لک، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت دے، آپ نے قرآن کریم کے پڑھنے کا حق ادا کر دیا۔ یوں کر کے قافلہ چلا گیا۔ اب باتیں کر ہی رہے تھے، ایک نورانی بزرگ سامنے ظاہر ہوئے، ایک ہی بزرگ، چہرے پر دیکھا تو خوبصورت چہرہ، اور انہوں نے آ کر پوچھا کہ اللہ والے ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنے قافلے کے ساتھ یہاں سے گزرے، آپ نے دیکھے؟ تو پوچھا آپ کون ہیں؟ کہ میں علی المرتضیٰ، کہ میں علی مرتضیٰ ہوں، کہ کل ہمارا آپس میں مشورہ ہوا تھا کہ ایک اللہ والے اور ان کا شاگرد اتنا ڈوب کر اللہ کی محبت میں قرآن کریم پڑھتے ہیں، ان کا قرآن کریم سننے کے لیے ہم تمام کو کل جانا ہے۔ کتنا اچھا کلام پاک پڑھتے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت اس زمانے کے اللہ کے بندے کا سننے کے لیے آتی تھی، ترستی تھی۔ اس سے میرے بھائیوں ہماری ضروری ہے ہم نماز میں اتنا اچھا قرآن کریم کے پڑھنے کی کوشش کریں، پختگی مضبوط ہوگی انشاءاللہ اچھا کلام پاک۔ جیسے ہمارا ہم پہلے سے ترتیب بنا لیں، پہلی رکعت میں کتنا پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں کتنا پڑھنا ہے، حساب نماز کے اندر نہ لگا لیں۔ بہت سے بچے نماز میں حساب لگاتے ہیں، ہماری ترتیب پہلے سے مضبوط ہو کہ پہلی رکعت میں کتنا پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں کتنا پڑھنا ہے۔ اور جو ہمارے 2 حافظ ہو یا 3 حافظ ہو، ان کو عشاء کے وقت ہی طے کیا جائے آپ کو کون سی رکعتیں پڑھنی ہے، آپ کو کون سی رکعتیں پڑھنی ہے، ورنہ ہر ایک کیا کرتا اپنا اپنا یاد کر کے آ جاتا ہے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اپنا اپنا اچھا رکعت بس اپنا، خدا نہ خواستہ اگر امام صاحب کو کوئی تکلیف ہو گئی حافظ صاحب آپ باقی کی رکعتیں پڑھا لو، تو حافظ صاحب کو تو زلزلہ آ جاتا ہے۔ کیوں؟ حافظ صاحب نے یاد ہی نہیں کیا ہے، وہ تو ان کا یاد کر کے آئے ہیں، اور ہر سال کی رکعتیں فکس ہے، آگے کی 4 پیچھے کی 4۔ تو بھائی قرآن کریم کے ساتھ مذاق ہے ہمارا۔ آپ تو مسجد کے امام صاحب کے تابع ہو جائے، امام صاحب اب مغرب کی نماز کے بعد ہم کو بتا دو، چلو عشاء کے وقت کریں، مغرب بعد بتا دو ہمیں کون سی رکعتیں پڑھانی ہے، اگر پورا دن ہم پورا پارا یاد کریں گے انشاءاللہ، ہمارا 1.25 پارا ہو، ہمارا 1.5 پارا ہو، ہمارا 1 پارا ہو، تو 10 مرتبہ پڑھا، 15 مرتبہ پڑھا۔ ورنہ آدمی کیا کرتا ہے اپنا آدھا پارا، اپنا پاؤ پارا پورے دن دیا، تب بھی پاؤ پارے میں دیکھو تو 15 گھنٹیاں، پتہ نہیں کہاں کہاں گھومتے ہیں۔ پڑھنے کے زمانے کی محنت مسلح پر سامنے آتی ہے، سے کہتے ہیں کہ قرآن کریم کا دور کر لو نہ، ابھی تو میرا 10 کا ایگزام ہے۔ بچے بھی تیار نہیں ہوتے، ماں باپ بھی تیار نہیں ہوتے، اور مسلح پر آ کر بچہ اتنا گھبراتا ہے کہ ماں باپ کو اپنی آنکھیں جھکانی پڑتی ہے، شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ اور بچہ اچھا قرآن پڑھتا ہے ماشاءاللہ، تو پوری مسجد والے پوچھتے ہیں یہ کس کا بیٹا ہے؟ کیا قرآن کریم پڑھتا ہے،
تو بیٹے کے صحیح قرآن کریم کے پڑھنے کی برکت سے اللہ پورے خاندان کو عزت کی چوٹیوں پر پہنچاتا ہے. لوگ اچھے انداز سے بلاتے ہیں یہ تو اسماعیل بھائی کا بیٹا ہے, یہ تو سلیم بھائی کا بیٹا ہے, یہ تو ابو بکر بھائی کا بیٹا. بیٹا تو کہاں حفظ کیا تو نے, تیرے استاد کون ہے؟ جب پھل ایسا ہے تو درخت کیسا ہوگا؟ یہ باتیں ہوتی ہے عوام میں آپس میں. بلکہ کتنے لوگ قرآن کریم کو پیچھے سننے میں لوگ ہو جاتے ہیں, حالانکہ ترجمے کا پتہ نہیں ہوتا. وہ پڑھنے کا لہجہ, وہ پڑھنے کا انداز, ڈوب ڈوب پر قرآن کریم کو حافظ قرآن پڑھتا ہے کہ پیچھے بوڑھا 70 سال کا بوڑھا بھی اس کے آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اس لیے ہم کلام پاک پر بڑی محبت, جیسے ہمارا رکوع پورا ہو گیا یا ہمارا صفحہ پورا ہو گیا تو صفحہ پورا ہونے کے بعد فوراً آدمی کیا کرے, فس نہ کرے, ٹھہرے, پھر کہے اللہ اکبر. اکثر غلطی کیا کرتے ہیں, وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اللہ اکبر, پیچھے سمجھتے ہیں کہ کوئی اللہ اکبر بھی شاید قرآن میں ہوگا. ہم اس کی مشق کریں, تمرین کریں. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, ایک آدھ 2 مرتبہ سیکنڈ ٹھہر گئے پھر اللہ اکبر. اس طریقے پر ہمارا رکوع ہونا چاہیے. اور رکوع میں جانے کے بعد ہم اطمینان کے ساتھ تسبیح پڑھے, قرآن نہ پڑھے. کیوں ہنستے ہو, کرتے ہو ایسا, اس لیے ہنستے ہوں گے. دوسرے رکعت کی تیاری رکوع میں ہوتی ہے اور دوسرے رکعت کی تیاری سجدے میں ہوتی ہے. حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رکوع میں قرآن نہیں پڑھا جاتا, رکوع میں تسبیح پڑھی جاتی ہے. سجدے میں قرآن نہیں پڑھا جاتا, سجدے میں تسبیح پڑھی جاتی ہے. کہ کبھی کبھی پہلا سجدہ شارٹ, دوسرا سجدہ بہت لمبا. مقتدی سمجھ جاتے ہیں کہ حافظ صاحب کچھ کر رہے ہیں اندر. یہ مت سمجھتا کہ مقتدی کو پتہ نہیں چلتا, سب کو سب کچھ پتا ہے. پوچھتے ہیں چائے پی کے آئے تھے, ایسا پوچھتے ہیں تو شاہپور کی زبان میں دریا پور کی چائے پی تھی برابر, کیا وہ چائے پی تھی, کیوں پوچھتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ کہیں کہیں گڑبڑ ہوئی ہے, ہمیں پتہ نہیں ہوتا. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ رکوع میں تسبیح پڑھے, وہ بھی اطمینان کے ساتھ, سبحان ربی العظیم. اگر ہم 3 مرتبہ جلدی جلدی پڑھیں گے, ابھی ہمارا رکوع, ہم سمیع اللہ کہیں گے, وہ رکوع میں جائے گا. مقتدیوں کا خیال کرو, پیچھے اطمینان سے رکوع کیا. رکوع فرض ہے, اپنے سارے بدن کے اعضاء اپنی جگہ پر پہنچ جاوے. اور کم سے کم 3 مرتبہ, آہستہ آہستہ, زیادہ پڑھو تو 5 مرتبہ اگر آپ جلدی پڑھتے ہیں, تاکہ کم سے کم پیچھے کے مقتدی 3 مرتبہ تو سبحان ربی العظیم پڑھ سکے. بھائیو, بہت سے بوڑھوں کو تکلیف ہوتی ہے, ان کے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے. آپ رکوع میں ہوتے ہیں, آپ قوما میں آتے ہیں, وہ رکوع میں آتے ہیں. آپ سجدے میں جاتے, وہ قوما میں ہوتے ہیں. ان کی نماز پوری گڑبڑ ہو جاتی ہے, وہ مسجدوں کو بدل جاتے ہیں. ہے بس سمجھ میں, یہ نماز ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اہم ترین عبادت ہے. تراویح سنت مؤکدہ ہے. اس سے ہم ثنا ہے, اعوذ باللہ, بسم اللہ, سورہ فاتحہ اطمینان سے, قرات اطمینان سے. اب رکوع میں چلے جائیں, رکوع میں جانے کو 3 مرتبہ, پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ, اطمینان سے کھڑا رہے, تاکہ پیچھے مقتدی کے ربنا ولک الحمد, ربنا لک الحمد, اللہم ربنا ولک الحمد مقتدی پڑھے. اس کے بعد اطمینان سے ہم سجدے کی تسبیح پڑھے. یہ وہ قوما واجب ہے, بلکہ بعض علماء کے نزدیک تو قوما فرض ہے. ہمارے علماء کے نزدیک قوما واجب ہے, اور واجب کا چھوڑنا یہ مکروہ تحریمی ہے. فقہا نے لکھا ہے کہ مکروہ تحریمی کا, واجب کا عمدن چھوڑنا, نماز واجب الاعادہ ہے, نماز کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی. کتنی سنتیں ہم نماز میں چھوڑ دیتے ہیں. تعدیل ارکان, ہر رکن کو اطمینان سے ادا کرنا نماز میں واجب ہے کہ واجب نہیں واجب؟ نماز کے 14 واجبات میں اطمینان سے رکوع کیا, قوما کیا. ہمارے نبی نے فرمایا کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے جو رکوع جو سیدھے کھڑے نہیں ہوتے, ان کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. اطمینان سے قوما کرے, پھر اطمینان سے سجدے میں جاوے, اور سجدے میں جا کر اطمینان سے 3 تسبیح پڑھے, 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ, جتنا آپ کو موقع ہو. پھر 2 سجدوں کے درمیان جلسے میں اطمینان سے بیٹھے. اس طریقے اطمینان سے ہماری کیا ہوگی, تراویح ہوگی. ہے بس سمجھ میں, اور ہماری 2 رکعت مکمل ہو جا رہی. التحیات کے بعد درود شریف پڑھے, درود شریف کے بعد دعائے معفورہ پڑھے, وہاں بھی قرآن چلتا ہے. کتنے لوگوں کی نماز ہمارے ذمے ہے. الامام ضامن, امام کو ذمہ دار ہے ساری مقتدیوں کی نماز کا. اگر ہماری نماز نہ ہوئی, ساری مقتدیوں کی نماز نہ ہونے کا گناہ امام پر ہوگا. صحابہ کرام امامت کرنے سے ڈرتے تھے,
معمولی بات ہے، وہ معمولی ذمہ داری ہے. آپ تو 20 رکعت پوری کر کے چلے گئے، بیچارہ رمضان کے مبارک مہینے میں بوڑھے جن کے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں پورا دن رمضان کے گرمی کے موسم میں روزے رکھنے کے بعد رات کو تراویح میں اگر کھڑے ہوتے ہیں اور ہم التحیات کا نماز کے اندر پڑھنا واجب ہے، التحیات کی مقدار میں بیٹھنا بھی فرض ہے آخری قاعدے میں، لیکن ہم سب کچھ چھوڑ کر قرآن پڑھتے ہیں. اب لگتا ہے ٹائم ہو چکا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پیچھے سمجھے گا ماشاء اللہ سب کچھ پڑھا ہے. بھائی ایسا تو نہیں کرتے ہو تم؟ کوئی نہیں کرتا ماشاء اللہ. تو میں تو اپنی ذات کے سیکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ مجھے سیکھنے کے لیے آئے بات سمجھ میں، کیونکہ ہر سال میں بھی 3 پاروں کی تراویح پڑھاتا ہوں. شروع میں ہم بھی کرتے تھے جب چھوٹے تھے تب، آئے بات سمجھ میں. پھر اس طریقے پر جوڑ ہوا. اللہ تعالیٰ آپ کے علماء کو جزائے خیر دے. ہمارے علاقے میں جب علماء نے جوڑ کیا اور یہ باتیں کہی تب جا کر ہم تو بہت روئے کہ اللہ ہماری نمازوں کا کیا حال ہوگا آخرت میں. کتنے مقتدیوں کے گناہ کے ذمہ دار ہم بن چکے ہیں. اس لیے التحیات کی جگہ پر التحیات پڑھے، درود شریف پڑھے، دعائے معثورہ پڑھے اور 4 رکعت کے مکمل ہونے کے بعد اطمینان سے بیٹھے. علماء نے لکھا اتنا بیٹھے جتنا 4 رکعت نماز میں جتنا وقت گیا ہے اتنا بیٹھے. اگر اتنا نہ بیٹھ سکے کم سے کم تھوڑی دیر اطمینان سے بیٹھے تو صحیح. جس کو بولتے ہیں تربیہ کا مطلب ہوتا ہے آرام کرنا، آرام سے تھوڑی دیر بیٹھے. اور اس میں جو دعا مشہور ہے سبحان الملک القدوس، وہ کوئی دعا کو شرعی اعتبار سے کوئی یہ دعا کا ثبوت نہیں ہے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تیسرا کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، چوتھا کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کر سکتے ہیں. مستقل لوگ مسجدوں میں لگاتے، نہیں لگانا چاہیے دعا. یہ دعا کو یہ سنت نہیں ہے، کوئی بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں. یہ تراویح کی مصنون دعا یہ ضروری نہیں ہے. ضروری قرار دینا کسی بھی چیز کو یہ غلط ہے شرعی اعتبار سے. 4 رکعت کے مکمل ہونے کے بعد پھر ہماری آگے کی 4 رکعت پوری ہو، اس طریق پر اطمینان سے بھائیو ہماری تراویح پوری ہو. اور تراویح کے مکمل ہونے کے بعد ہم وتر کی نماز کے پڑھنے کے بعد فوراً بھاگ نہ جاوے بلکہ 2 رکعت نفل پڑھ کے جاوے. اور غلطی نکالے، غلطی کو پکڑے. غلطی نکالنے والا بار بار غلطی کو نہ نکالے. غلطی نکالنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، غلطی کیسے نکالنی ہے. بعض لوگ اوپر سے پڑھاتے ہیں، ہر ایک کی ترتیب الگ ہوتی ہے. اوپر سے پڑھانے میں تکلیف کیا ہوتی ہے، اوپر سے تم نے پڑھا ہے وہ بھی غلطی، اور جہاں غلطی تھی وہاں پھر دوبارہ غلطی اور دوسری غلطی. جہاں اٹکا اس کے آگے کا لفظ بول دینے کا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، چلتا شروع ہو جائے گا. اتنا لفظ بولنے کا خالی بس، کیونکہ پڑھتے پڑھتے اٹک کا ہے. اور بعض مرتبہ قرآن کریم میں لحن جلی کی غلطیاں بھی چھوٹ جاتی ہیں، اور قرآن کریم کو ہم لوٹاتے بھی نہیں ہیں. 3-4 آیتیں چھوڑ دی، 5 چھوڑ دی، 6 چھوڑ دی. جب قرآن کریم کے تراویح کے مسائل موٹے موٹے ہم علماء سے جانیں. تراویح پڑھانے والے کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر تراویح کی 2 کی جگہ پر 3 رکعتیں ہو گئی، 3 کی جگہ پر 4 رکعتیں ہو گئی، رکوع چھوٹ گیا، 2 سجدوں کی جگہ 1 سجدہ ہو گیا، یا قرآن کریم میں کوئی سی غلطی ہو گئی تو مجھے کیا کرنا ہے. نماز کے واجبات پورے یاد کر لے گئے ہے بس سمجھ، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات. تاکہ نماز اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے. بہت سارے بچوں کو پتہ نہیں ہوتا. اس لیے یہ رمضان کا بھی ہمارے پاس 40-50 دن کا موقع ہے. ہمارے پورا حفاظ کرام کا مجمع اس کی تیاری کرے. اس کی تیاری بنا بہت ساری ہماری سنتیں چھوٹ جاتی ہیں، بہت سارے واجبات چھوٹ جاتے ہیں، اللہ معاف کرے، بہت سارے فرائض چھوٹ جاتے ہیں اور ہماری نماز مکمل ہو جاتی ہے. اس لیے یہ تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے. کتنے سجدے ہیں، ہر سجدے پر کتنا اللہ کا قرب ملتا ہے، کتنے رکوع ہیں، کتنی مرتبہ تم ثنا پڑھو گے، کتنی بار بسم اللہ پڑھو گے، کتنی بار اعوذ باللہ پڑھو گے، اور کتنی بار دعائے معصورہ آدمی اپنی مغفرت کی دعا کرے گا. جو انسان تراویح کی 20 رکعتوں میں دعائے معصورہ 10 مرتبہ پڑھے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 مرتبہ پڑھے گا، ثنا 10 مرتبہ پڑھے گا، 40 سجدے ہوں گے، ہمیں 20 رکوع ہوں گے، آدمی کو کتنا اللہ کا قربہ ملے گا. اور 40 رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم، کہ میں صراط مستقیم کی ہدایت مانگتا ہوں. جب بندہ نماز میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگے گا تو کیا اللہ پاک اس کو ہدایت سے محروم کرے گا؟ یہ ہمارا پورا حفاظ کرام کا مجمع قابل اکرام مجمع ہے. لیکن اپنی کمی، جہاں اپنی کوتاہی ہے وہاں اس کو دور کرنے کی کوشش کرے، اور اپنے قرآن کریم کو اچھے آواز سے پڑھنے کی کوشش کرے. قرآن کریم کو اچھے آواز سے مزین کرو. اس سے حضرت رضی اللہ عنہ مرتبہ اپنے گھر میں قرآن کریم پڑھ رہے تھے رات کے تہجد میں.
اتنی اچھی آواز سے قرآن کریم کو پڑھ رہے تھے. قریب میں ان کا بیٹا یحییٰ سویا ہوا تھا اور قریب میں گھوڑا تھا. جب وہ آواز کو اونچی کرتے تھے قرآن کریم کے پڑھنے میں بلند آواز سے تو ان کا گھوڑا بدکتا تھا. پھر وہ قرآن کریم کو آہستہ کرتے کہیں گھوڑا میرے بیٹے کو تکلیف نہ پہنچا دے یحییٰ کو. یوں کر کے پوری رات گزر گئی. جیسے سلام پھر صبح ثانی کے وقت دیکھا تو کچھ روشنی آسمانوں پر جا رہی ہے. کچھ روشنی فجر کی نماز کے بعد نماز پڑھنے مسجد نبی میں پہنچے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم کے سامنے پوری رات کی کارگزاری سنائی. صحابہ کرام کی عادت تھی جب بھی کوئی اچھی بات ان کے سامنے ہوتی تھی نا تو اللہ کے نبی کے سامنے پیش فرماتے تھے. ہمارا مجمع بھی علماء کے سامنے اپنی باتوں کو رکھے کہ اللہ کے نبی اس طریقے پر ہوا. آپ نے فرمایا تم اتنا قرآن کریم کو اللہ کی محبت میں ڈوب کر اور اچھی آواز سے پڑھتے تھے کہ آسمان کے فرشتے تمہارے قرآن کریم کو سننے کے لیے زمین پر آئے تھے. اگر تم قرآن کریم کو پڑھتے رہتے تو مدینہ والے اپنے آنکھوں سے اللہ کی مخلوق فرشتوں کو دیکھ لیتے. یہ قرآن کریم کا پڑھنے کا انداز. ہمارے استاد محترم قاری صدیق صاحب سانسرودی دعوت برکاتہ فلاح دارین ترکیسر میں جب وہاں ہم پڑھتے تھے ترکیسر میں عشاء کے بعد جب بچوں کو پڑھاتے تھے اور وہاں عشاء کی نماز کے بعد قرات کی مستقل عشاء کے بعد قرات کی مشق ہوتی ہے تو بعض بچے اتنا قرآن کریم ایسا عجیب انداز سے پڑھتے تھے کہ ہمارے استاد مولانا ذوالفقار سے فرماتے تھے کہ میں کمرے میں بیٹھا قرآن کریم کو سن کے روتا ہوں. یہ اللہ کا کلام ہے میرے بھائیوں. یہ ہمارے حفاظ کرام قرآن کریم کی نعمت کی قدر کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم جا رہے تھے. دیکھا حضرت ابو موسیٰ اشعری بلکہ ابی بن کعب اس امت کے سب سے بڑے قاری قرآن کریم پڑھ رہے تھے. اللہ کے نبی کو دیکھ کر چپ ہو گئے. آپ نے کہا ابی بن کعب سورہ بینہ پڑھو. سورہ بینہ لم یکن الذین کفروا. تو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم قرآن کریم پر تو اللہ نے قرآن کریم آپ پر نازل کیا ہے تو میں قرآن کریم آپ سے سنوں, میں آپ کے سامنے پڑھوں. لیکن صحابہ کرام اللہ کے نبی کی منشا کو سمجھتے تھے. فوراً پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم کہ اللہ پاک نے میرا نام لے کر قرآن کریم پڑھنے کا کہا ہے. اللہ سمانی کا نام اللہ سما کا اللہ نے آپ کا نام لے کر کہا ہے کہ ابی بن کعب کو کہو کہ قرآن کریم پڑھے, میں بھی قرآن کریم سنوں اور پروردگار عالم بھی قرآن کریم سنے. کیسا قرآن پڑھتے ہوں گے کہ عرش والے بھی قرآن کریم کو سننے کے لیے ترستے تھے. یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلے ہوئے جملے ہیں. ہم اللہ کی محبت میں ڈوب کر قرآن کریم پڑھے. اللہ معاف کرے ہمارا بہت بڑا مجمع ایسا بھی ہوگا. میں تو اچھا گمان کر کے بات کرتا ہوں, قرآن کریم کو کھولے ہوئے کتنے مہینے گزر گئے. یہ ہمارے علماء کو اللہ جزائے خیر دے, اس مقدس طبقے کو جمع کر رہے ہیں. یہ ہمارا کریم مجمع ہے جن کے سینے میں کلام پاک ہے اور آپ کے پیچھے آپ کے استادوں نے کتنی بڑی محنت کی ہوگی اور آخرت میں آپ کا کتنا بڑا مقام ہوگا. اللہ صاحب قرآن سے کہے گا اقرا, قرآن کریم کو پڑھتا جا, ورتقی, جنت کے دروازوں پر چڑھتا جا اور قرآن کریم کو ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ دنیا میں قرآن کریم کو ٹھہر کر پڑھتا تھا. جتنے قرآن کریم کے حروف ہیں اتنے جنت کے درجات ہیں. قرآن کریم کو پڑھتا جائے گا جنت کے دروازوں پر چڑھتا جائے گا. اور جبریل امین ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم کے بعد رمضان کے مبارک مہینے میں آتے تھے اور اللہ کے نبی کو قرآن کریم کا دور سناتے تھے. اللہ کے نبی جبرائیل کو سناتے, جبرائیل حضور کو سنا, یہ تدارسونه بینہم, آپس میں قرآن کریم کا دور سناتے تھے. اور جس سال میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالی عنہ دنیا سے رخصت فرمائے, آپ دنیا سے پردہ فرمائے, 2 مرتبہ قرآن کریم کا دور سنایا. جب میرے نبی قرآن کریم کا دور سناتے تھے, جبرائیل قرآن کریم کا دور سناتے تھے. قرآن کریم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے تو ہمارا ذمہ داری بنتی ہے ابھی سے ہمارا پورا مجمع قرآن کریم کی محنت پر آ جائے. کون کو ارادہ کرتا ہے انشاءاللہ, اور پورا مجمع قرآن کریم کو پڑھانی ہے تراویح انشاءاللہ. قرآن کریم یاد نہ ہو تو محنت کرو. یہ رمضان کا مہینہ کمانے کا مہینہ نہیں ہے, رمضان کا مہینہ قرآن کریم کے پیچھے لگانے کا مہینہ ہے. ہمارا وقت قرآن کریم کے پیچھے لگے, ہم اللہ کا کلام پڑھیں. اور دیکھو میرے بچوں, خاص طور پر یہ بات سننا کہ قرآن کریم کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے گا. آپ کو دنیا کے کونے کونے میں قرآن کریم کی برکت سے اللہ پاک آپ کو پہنچائے گا. اگر آپ نے اللہ کے کلام پاک پر محنت کی, اللہ پاک آپ کو قرآن کریم کے ادھر اللہ عزتوں کے میناروں پر پہنچائے گا. ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں,
سلام بن جبیر قرآن کریم سے عزتیں کتنی ملتی ہیں. سلام بن جبیر ایک یہودی تھا. یہودی ملک شام کا تجارت کری مدینہ منورہ سے, اور ملک شام سے بہت ساری چیزوں کو لے کر آیا تاکہ مدینہ منورہ میں اس کو بیچے. ایک غلام وہاں کھڑا ہوا ہے. غلام نہ شکل کا اچھا ہے, نہ عقل کا اچھا ہے, کالا ہے. اس کو بھی خرید لیا کہ چلو اس کو بھی بیچ لوں گا. اور مدینہ منورہ میں لانے کے بعد اس کی تمام چیزیں بازار میں بک گئی, لیکن غلام کو لینے والا کوئی نہیں آیا. عقل بھی نہیں تھی, شکل بھی نہیں تھی, کالا کلوٹا تھا. تو غلام بیچارہ وہاں کھڑا رہتا, اس کو کچھ خرید دینا آتا. تو سلام بن جبیر نے یوں کہا تو یہاں کھڑا رہے, تیری کوئی قیمت نہیں آتی, جب تیری کوئی قیمت آئے گی میں تجھے بیچ لوں گا. خطرناک مدینہ منورہ کی گرمی میں کہ لوگ پسینے سے شراب ہوتے, اتنی خطرناک صحرا ہے عرب کا. وہ نوجوان غلام وہاں کھڑا رہے, کوئی قدر نہیں تھی اس کی. مدینہ منورہ کی ایک عورت جس کا نام تھا سبیدہ, اس کو پتا چلا ایک لڑکا ہے, نہ عقل اچھی ہے, نہ شکل اچھی ہے, اس کو خریدنے والا کوئی نہیں. اس کے دل میں رحم کا جذبہ اٹھا. وہ لڑکی گئی سلام بن جبیر کے پاس کہ تمہارا غلام مجھے دے دو. وہ تو بیچنا ہی چاہتا تھا. فرمایا مجھے نفع بھی نہیں لینا, جتنی قیمت میں گیا ہوں اتنی قیمت میں تم لے لو. اب سبیدہ اس غلام کو لے کر اپنے گھر پر گئی. غلام گھر پر کام کرنے لگا. اب وہ حذیفہ جو بعد میں صحابی رسول بنے, یہ بھی ملک شام تجارت کرنے گئے ہوئے تھے. وہ تجارت کر کے ملک شام سے مدینہ منورہ آئے, اور مدینہ منورہ سے مکہ کے تھے. ان کو پتا چلا ایک عورت سبیتا, اس میں اتنی خیر خواہی ہے, اتنی محبت ہے, اور اسے غلام کے ساتھ بڑا اچھا معاملہ حسن سلوک کیا ہے. تو انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا سبیتا کو, ان کے ماں باپ کو. ان کے ماں باپ نے دیکھا کہ ابو حذیفہ مکہ کے تاجر ہے, بزنس مین ہے, بچی کو اچھا رہے گا, اچھا آدمی ہے, قبیلہ بھی بڑا اچھا ہے. سبیتا کا نکاح ان سے کروا لیا. ایک کچھ دن مدینہ منورہ میں رہے, اور مدینہ منورہ میں رہنے کے بعد انہوں نے مکہ کا رخ کیا, اپنی بیوی کو بھی ساتھ میں لیا, تو غلام بھی ساتھ میں ہو گیا. جسے وہ حذیفہ مکہ المکرمہ پہنچے تو ان کے دوست عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ جب ان سے ملنے کے لیے گئے تو عثمان بن عفان نے برابر ملاقات نہیں کی, گرم جوشی کے ساتھ استقبال نہیں کیا, بلکہ ایسے ہی ملاقات کر لی. تو پوچھا عثمان بدلے بدلے نظر آ رہے ہو, کیا بات ہے؟ کہا میں ایمان قبول کر چکا ہوں, محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ایمان قبول کر چکا ہوں, اس لیے میری اور آپ کی دوست برابر رہ نہیں سکتی. کہ مجھے بھی ایمان قبول کرنا ہے تمہارے ساتھ. ابو حذیفہ نے اسلام قبول کیا اللہ کے نبی کے ہاتھوں پر. گھر پر آئے, اپنی بیوی کے سامنے اسلام کو ظاہر کیا, بیوی نے بھی اسلام قبول کیا, اور غلام نے بھی اسلام قبول کیا, جن کا نام تھا سالم. پھر دونوں تینوں کی طرف حضور کی خدمت میں جانے لگے. غلام تھا, نہ عقل اچھی تھی, نہ صورت اچھی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس قرآن کریم کو سیکھنا شروع کیا, اور قرآن کریم کے حافظ بنے, اور اتنا اچھا قرآن کریم پڑھتے تھے, اتنا اچھا سالم جن کو کوئی پہچاننے والا نہیں تھا. جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے کچھ لوگ مدینہ منورہ گئے تو ضرورت پڑی امام کی. حضرت عمر فاروق بھی گئے تھے, بڑے بڑے صحابہ گئے تھے, تو ان کا امام حضرت سالم رہتے تھے, سالم. اور اللہ نے پاک ان کو اتنا بڑا مقام دیا, اتنا بڑا مقام دیا سالم کو. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی عورتوں کو جمع کر کے بات فرمائی, اور غلام کے آزاد کرنے کے فضائل سنائے کہ جو اپنے غلام کو آزاد کرے گا اللہ اس کو جنت دے گا, اللہ پاک اس کو یہ دے گا, یہ دے گا. جیسے وہ حذیفہ کی بیوی سبیتا گھر پر آئی, اپنے غلام کو آزاد کر دیا, سالم کو, کہ تم آزاد ہو. تو سالم نے کہا میں کہاں جاؤں گا, میں تو پردیسی آدمی ہوں, یہاں نہ مجھے کوئی جانتا ہے, نہ میری کوئی پہچان ہے, مجھے تمہارے پاس ہی رکھ لو. تو وہی رہنے لگے, اور بعد میں اتنا اچھا قرآن کریم پڑھتے تھے کہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے گزرے سالم کے گھر کے آگے سے, اور قرآن کریم کو جب پڑھتے میرے نبی نے سنا تو آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی, اور آپ نے کہا الحمدللہ الذی, تمام تعریف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے میری امت میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا کہ جو اللہ کی محبت میں کلام پاک کو ڈوب ڈوب کے پڑھتے ہیں. آپ نے ان کی تعریف فرمائی. حضرت عمر فاروق کے انتقال کا وقت قریب آیا تو آہیں پڑھتے تھے, اور فرماتے کاش سالم زندہ ہوتا, تو سالم کا انتقال ہو چکا تھا, کاش اگر سالم زندہ ہوتے تو میں کسی کو میرے بعد خلیفہ نہ بناتا, میں سالم کو خلیفہ بناتا. اور فرماتے کاش سالم زندہ ہوتے تو میں نماز جنازہ پڑھنے کی تلقین سالم کو کرتا. میں نے اللہ کے نبی کی زبان پر سنا ہے کہ سالم کے دل میں اللہ کی محبت ہے,
اور سالم اللہ کا کلام کو بڑی محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں. یہ عزت میرے بھائیو قرآن کریم کے پڑھنے کی برکت سے ملی ہے. سے ہمارا پورا مجمع قرآن کریم کی نعمت کی قدر کرے انشاءاللہ. اور ایک ارادہ کر کے جاوے ہمیں تمام کو قرآن کریم کی تراویح پڑھانی ہے اور محنت کر کے اچھا قرآن کریم یاد کرنا ہے انشاءاللہ. سب اس کے لیے تیار ہوں بھائی؟